إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما ہر قسم کی تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کی ذات لا یزال کے لیے ہے، جو اپنی ذات و صفات کے لحاظ سے یکتا اور بے مثال ذات ہے۔ اس کے برابر کا کوئی نہیں، اس کا مساوی کوئی نہیں، وہ وحدہ لا شریک ذات ہے۔ اس رب لا یزال کے ہم پر بے انتہا احسانات، انعامات، اکرامات ہیں۔ قدم قدم پر اس کے انعام، دائیں دیکھیں تو اس کے انعامات کی برسات، بائیں دیکھیں تو انعامات ہی انعامات، آگے پیچھے الغرض اس قدر اس کے انعامات ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کے انعامات کو شمار کرنے کے لیے بچپنا، لڑکپنا، جوانی، بڑھاپا، پوری زندگی ختم ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے عطا کردہ انعامات کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اس قدر اس کے انعام ہیں۔ اللہ رب العالمین نے خود ارشاد فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اے میرا بندہ ذرا اپنے مجسمے کے اوپر بھی غور کر لیا کر، کس قدر اللہ رب العالمین کے انعامات سے یہ جڑا ہوا مرکب اللہ نے مفت میں یہ مجسمہ عطا فرما دیا۔ اس قدر اس کے انعامات، اس قدر اس کے احسانات۔ ان انعامات میں یہ بھی ایک عظیم انعام ہے کہ رب العالمین نے ہمیں زندگی گزارنے کا ایک سلیقہ، ایک طریقہ، ایک ڈھنگ، ایک دستور اور قانون عطا فرمایا جس میں سراپا خیر ہی خیر ہے۔ ایک ایک اللہ کا فرمان، ایک ایک قانون کا شعبہ، ایک ایک اللہ رب العالمین کا بنایا ہوا اصول اس طرح حسین و جمیل ہیں کہ جس طرح اللہ کی رحمت کے ساتھ موتیوں سے جڑا ہوا ایک ہار ہوتا ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں عظیم عظیم
شریعت عطا فرمائی، ایسا بہترین دستور اور قانون عطا فرمایا کہ رب العالمین نے ایسا سلیقہ اور طریقہ بتایا جس میں سراپا خیر ہی خیر ہے، بھلائی ہی بھلائی ہے، اللہ کی رحمتوں سے ایسا جڑا ہوا۔ اگر آپ تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر دیکھیں، یقیناً آپ کو اس اللہ کے انعام کا احساس ہوگا کہ اللہ پاک نے ہمیں کیسا پیارا زندگی گزارنے کا ڈھنگ اور طریقہ دیا ہے۔ دور جاہلیت کے اندر کس قدر کسی بھی شعبے کو اٹھا لیا جائے، ظلم و ستم، حتیٰ کہ عورتوں کو اس قدر حقیر جانا جاتا، اتنا حقارت کی نظر سے انہیں دیکھا جاتا۔ پہلے تو بچی پیدا ہوتی، رب کا قرآن کہتا ہے اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو قدیم، اگر ان کو پتہ چل جاتا کہ آج میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو ان کی عجیب حالت ہو جاتی، چہرہ سیاہ ہو جاتا، پریشان ہو جاتا، اور صرف پریشانی نہیں بلکہ وہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا کہ یا تو ذلت کی زندگی گزاروں یا اپنی بیٹی کو زمین کے اندر درگور کر دوں۔ زمین میں دفن کر دیا کرتے تھے، اپنی لخت جگر، نہ کوئی رحم آتا نہ کوئی ترس آتا، اور اپنی ہی بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے زمین کے اندر دفن کر دیتے، زندہ درگور کر دیتے۔ اور یہاں تک بات نہیں بلکہ عورت کو اس قدر حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا، وہ اگر ایام مخصوصہ میں ہے یا بچہ جننے کے بعد اس کے ساتھ بیٹھنا نہیں، اس کے ساتھ کھانا نہیں، اس کے ساتھ پینا نہیں، حتیٰ کہ انہیں جنگلوں پہ جانے کے لیے مجبور کر دیتے، بچیوں کو درگوز کر دینا۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب نقشہ کھینچا ہے، اگر کسی کو اپنی بیٹی گھر میں رکھنی بھی ہوتی تو وہ اتنا برداشت کرتا، 5-6 سال کی جب بچی ہو جاتی اسے جنگل میں بھیج دیتا، اون کے کپڑے اس کے پہنا کر، لباس اون کا اسے پہنا کر، اور اونٹوں اور بکریوں کے چرانے کے لیے اسے جنگل میں روانہ کر دیتا۔ اس قدر حقارت کی نظر، اتنا حقیر جانا جاتا، حتیٰ کہ اتنی بڑا ظلم، جہالت کی یہ کیفیت تھی کہ اگر شوہر مر جاتا تو بیوی کو زندہ شوہر کے ساتھ دفن کر دیتے کہ جب تیرا شوہر نہیں رہا تو دنیا میں تجھے رہنے کا حق ہی نہیں ہے، وراثت سے محروم۔ اور کیا حالت تھی، کس اس دور جاہلیت کے عمل اور شعبے کو ذکر کروں۔ اگر نکاح کی بات آتی تو بیویوں کو اس طرح رکھتے جس طرح جانور بھیڑ بکریوں کی طرح ریوڑ کے ریوڑ جمع کر دیتے، کوئی تمیز نہیں ہوتی تھی، سگی بہنیں با یک وقت نکاح میں آ جاتی، پرواہ نہیں ہے، بھیڑوں کی طرح ریوڑ کے ریوڑ بیویوں کے اس طریقے سے وہ شادیاں کرتے جاتے۔ اور حتیٰ کہ یہاں تک بھی ان کے اندر جہالت کی کیفیت تھی کہ اگر باپ نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا ہے، اس سوتیلی ماں سے سگا بیٹا نکاح کر کے عیاشی کی زندگی بسر کرتا۔ ایسی دور جاہلیت کی کیفیت، ایسا حال تھا۔ اللہ نے کیسا عظیم ہمیں دین دیا ہے، ایسا عظیم اللہ نے ہمیں قانون دیا ہے، ایسا خوبصورت دستور دیا ہے، ایسا ضابطہ اور سلیقہ اور طریقہ دیا ہے جس میں سراپا رحمت ہی رحمت ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں کتنا پیارا، کیسا عظیم قانون دیا ہے، کہیں والدہ کی شکل میں، کہیں پھوپھی کی شکل میں، کہیں خالہ کی شکل میں، کہیں بہن کی شکل میں، کہیں بہن بیٹی کی شکل میں۔ اللہ نے عظمتیں دی، اللہ نے مقام دیا ان خواتین کو، اللہ نے مرتبہ دیا۔ رب کا قرآن جگہ جگہ پہ ان کے تذکرے فرماتا ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ اللہ پاک نے انسان کو یہ وصیت فرمائی، والدین کو اللہ پاک نے یہ مقام دیا۔ دوسرے مقام پہ اللہ پاک نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، کہیں اللہ پاک نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، کہیں اللہ پاک نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ
اللہ تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللہ پاک نے یہ مقام عطا فرمایا، کیسا یہ عظیم اللہ پاک نے ہمیں دستور دیا، کیسا اللہ پاک نے ہمیں عظیم ضابطہ اور شریعت عطا فرمائے جس کے اندر اللہ پاک نے ایسے حقوق عطا فرمائے۔ بہن کی اگر حالت میں دیکھو شکل میں اللہ پاک نے مقام دیا، پھوپھی کی شکل میں دیکھو تو اللہ پاک نے عظمت عطا فرمائی، خالہ کی شکل میں دیکھو تو اللہ پاک نے مقام عطا فرمایا۔ بیٹیوں کی طرف دیکھتے ہیں، میرے پیارے پیغمبر محمد کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت، فرمایا جو بندہ اپنی بیٹیوں کی پرورش اچھے طریقے سے کرتا ہے، اپنی بیٹیوں کی تعلیم و تربیت کرتا ہے، ان کے اوپر ان کے حقوق کی وہ پوری ذمہ داری اور حقوق کا خیال رکھتا ہے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میدان معاشر جہاں عجیب حالت ہوگی، رب سلم کی صدائیں اور جہنم کی آگ کے شعلے بھڑکتے ہوئے نظر آئیں گے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کن لہو سترا من النار، یہ بیٹیاں جن کی اس نے اچھی تربیت کی ہوگی، اچھی تعلیم دی ہوگی، ان کے حقوق کا خیال رکھا ہوگا، یہ بیٹیاں ان کے سامنے جہنم کے آگے دیوار بن کے کھڑی ہو جائیں گے۔ اللہ پاک نے یہ مقام دیا ہے۔ دور جاہلیت کی طرف دیکھیں تو کیا عجیب سا ہمیں سما اور عجیب سے حالات نظر آتے ہیں۔ یہ رب العالمین کا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسا حسین ضابطہ دیا ہے، ایسا خوبصورت قانون دیا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جامع ترمذی کی روایت، من آل جاریتین، فرمایا جس نے دو بیٹیوں کی پرورش کی، دو بیٹیوں کی تربیت کی، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دخلت انا وہو الجنہ کہاتین، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ میرے ساتھ جنت میں ایسے داخل ہوگا، واشارا باصبعیہ، نبی علیہ السلام نے دو انگلیوں کا اس طرح اشارہ کر کے فرمایا میرے ساتھ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا۔ کتنی بڑی بشارت ہے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو جنت کی بشارت سنائی اور جنت کے اندر محمد مصطفیٰ کی رفاقت بھی عطا فرمائی۔ کتنی بڑی سعادت ہے، یہ خوش نصیبی ہے۔ اللہ نے ہمیں کیسا حسین و جمیل اور خوبصورت دستور دیا ہے، میں کیوں نہ کہوں ایسا عظیم دستور کیوں نہ ہو، حسین دستور کیوں نہ ہو، خوبصورت دستور کیوں نہ ہو کہ جو بھیجنے والا ہے وہ ارحم الراحمین ہے، اور جس کے ذریعے اللہ نے یہ دستور دیا ہے وہ کون ہے؟ رحمت للعالمین ہے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اللہ پاک نے ہمیں نبی محترم دیا ہے تو رحمت للعالمین، اور بھیجنے والا ارحم الراحمین ہے۔ کیسا حسین دستور، رحمت للعالمین، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، الا رحمتن، نکرہ، اور علماء موجود ہیں، یہ قانون ہے عربی کا کہ نکرہ تحت نفی جب آتا ہے تو عموم اور شمول کا فائدہ دیتا ہے۔ نکرہ تحت نفی یعنی ما نافیہ کے بعد اگر کوئی نکرہ آ جاتا ہے تو یہ عموم و شمول کا فائدہ دیتا ہے۔ اللہ پاک نے یہاں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین تن نکرہ بیان کر کے اس بات کو واضح فرما دیا کہ نبی رحمت صرف انسانوں کے لیے بن کے نہیں ہے، جنوں کے لیے بن کے نہیں ہے، بلکہ یہ نبی انسانوں کے لیے بھی رحمت ہے، جنوں کے لیے بھی رحمت ہے، پرندوں کے لیے بھی رحمت ہے، درندوں کے لیے بھی رحمت ہے، پوری کائنات، پوری مخلوقات کے لیے اللہ نے نبی کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ایسا عظیم اللہ نے نبی دیا ہے، نبی رحمت للعالمین، نبی رحمت للعالمین۔ صحیح بخاری کی روایت، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لِكُلِّ نَبِيٍّ دعوت مستجاب، اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا کا اختیار دیا ہے، اور نبیوں نے اپنے اپنے ادوار کے اندر اپنے مسائل کے حل کے لیے
اللہ سے وہ دعا کر لی، وہ دعا استعمال کر لی۔ نوح علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ وَقَالَ نُوحُ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا۔ نوح پیغمبر علیہ السلام کو جب قوم نے پریشان کیا، دعا کو استعمال کیا۔ لوط علیہ السلام نے، شعیب علیہ السلام نے، نبیوں نے اپنے حالات کی خاطر اس دعا کو استعمال کر لیا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں انی اختبأت دعوتی، میں نے اس دعا کو چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ لوگوں نے آپ کو مجنون بھی کہا، آپ کو شاعر بھی کہا، آپ کو دیوانہ بھی کہا، حتیٰ کہ نبی رحمت علیہ السلام کو طائف کی وادیوں میں خون سے رنگین کر دیا۔ میرے پیغمبر نے ہر تکلیف کو برداشت کیا، ہر مشکل کو برداشت کیا، ہر قسم کے ستم سہے، مگر اس دعا کو محفوظ رکھا۔ اختبأت دعوتی شفاعۃ لامتی یوم القیامہ، ساری تکلیفیں، ساری مشقتیں برداشت کی اور اس دعا کو چھپا کے رکھا۔ فرمایا کل قیامت کے دن اللہ کے حضور اپنی امت کے لیے یہ دعا استعمال کروں گا۔ عظیم نبی اللہ نے عطا فرمایا، نبی بھی رحمت للعالمین، اور جو بھیجنے والا دستور ہے وہ ارحم الراحمین۔ کیسا مہربان اللہ، کیسا شفیق اللہ، کیسا مہربان اللہ پاک نے اپنے اوپر رحمت کو واجب کر دیا ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 54 کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو لازم قرار دیا ہے۔ رحمت کے خزانے اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں، رحمت کے خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ ام عندہم، فرمایا کیا ان کے پاس یہ خزانے ہیں؟ ام عندہم خزائن رحمت ربک، کیا رب کے خزانے، رحمت کے خزانے تمہارے پاس ہیں؟ نہیں نہیں، اللہ کے پاس یہ خزانے ہیں۔ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، سورہ بقرہ آیت نمبر 105۔ اللہ نے رحمت کے خزانے اپنے پاس رکھے ہیں، اور اللہ جسے چاہتا ہے یہ رحمت کے خزانے عطا فرماتا ہے۔ جس کے لیے اللہ رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء، جس پر چاہتا ہے، فلا ممسک لہا، جس کے لیے اللہ نے خوشحالی کے دروازے کھول دیے، اللہ نے جس کے لیے برکت کے دروازے کھول دیے، جس کے لیے اللہ نے صحت کے دروازے کھول دیے، فلا ممسک لہا، کوئی دنیا کی طاقت اللہ کے کھلے ہوئے دروازوں کو بند نہیں کر سکتی ہے۔ وما یمسک، اور جسے اللہ بند کر دے ساری طاقتیں مل کر بھی اس کو کھول نہیں سکتی ہے۔ ورحمتی وسعت کل شیء، اللہ کی رحمت ہر چیز سے وسیع ہے۔ اللہ اس قدر مہربان۔ نبی رحمت محمد کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، فرمایا جب میدان محشر میں حساب و کتاب کے بعد جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اور اس میں پھر لوگ سفارشیں کریں گے، اللہ ان کی سفارشوں سے معاف فرمائے گا۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ جنہوں نے دنیا کے اندر ان سے صغیرہ گناہ ہو گئے، شرک نہیں، بدعت نہیں، کبائر کا مرتکب نہیں، چھوٹے چھوٹے اصرار کے ساتھ گناہ ہوتے رہے۔ اللہ پاک فرشتوں کی سفارش سے کچھ کو معاف فرما دے گا، کچھ نبیوں کی سفارش سے معاف فرما دے گا، کچھ مومنین، حافظ قرآن ہے، علماء کرام ہے، مجاہدین ہے، مومنوں کی سفارش سے اللہ معاف فرما دے گا۔ یقول اللہ عز وجل، اللہ رب العالمین فرمائیں گے، شفاعت الملائکہ، فرشتوں نے بھی سفارش کر لی، وشفع النبیون، نبیوں نے بھی سفارش کر لی، وشفع المؤمنون، مومنوں میں نے بھی سفارش کر لی، ولم یبقى الا ارحم الراحمین، سب نے سفارشیں کر لی۔ فرشتوں کی سفارشیں بھی ہو چکی، نبیوں کی سفارشیں ہو چکی، مومنوں کی سفارشیں ہو چکی، اب کوئی باقی نہیں بچا ہے تو صرف ارحم الراحمین بچا ہے۔ اللہ رب العالمین
اپنی رحمت والی مٹھی سے جہنم سے جہنمیوں کو نکالے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جہنمی اپنے گناہوں کی وجہ سے جل جل کر کوئلے بن چکے ہوں گے، تھوڑے تھوڑے آہستہ آہستہ کوئلے کی طرح ہل رہے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے ان کو نکال کر نہر حیات کے اندر داخل کر دے گا، اور وہاں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صحت یاب ہو کر صحیح ہو کر موتیوں کی طرح باہر نکلیں گے۔ اللہ سب کو جنت کا مالک بنا دے گا۔ اللہ کس قدر مہربان ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ایک دفعہ قیدی آئے، ان قیدیوں کے اندر ایک بچہ بھی آ گیا، اور ماں اپنے بچے سے کس قدر محبت کرتی ہے، وہ تڑپتی ہوئی بچے کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان قیدیوں میں آ پہنچی، ان میں وہ بچہ اسے مل گیا۔ جیسی اس نے اپنے بچے کو دیکھا، بچے پر نظر پڑی، ٹوٹ پڑی، اور اب اپنے بچے کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگا کر رونے لگ گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ یہ منظر دیکھ رہے ہیں، آپ صحابہ کی طرح مخاطب ہوئے اور فرمانے لگے اترون ھذہ المرأۃ طارحۃ ولدھا فی النار۔ صحیح بخاری کی روایت، فرمایا مجھے یہ بتاؤ کیا یہ عورت اپنے اس بچے کو جس سے اس قدر پیار و محبت کرتی ہے، کیا اپنے ہاتھوں سے آگ کے چکھے میں ڈالنا گوارا کرے گی؟ صحابہ نے کہا نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ ارحم بعبادہ، اللہ اس عورت سے بھی زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرنے والا اللہ کیوں جہنم میں ڈالے گا؟ یہ بذات خود انسان ایسے اعمال کر کے خود جہنم کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان، انتہائی شفیق، انتہائی مہربانیاں کرنے والا۔ میں عرض کر رہا تھا یہ اسلام، یہ دین رحمت ہے۔ اللہ نے ہمیں عظیم یہ نعمت عطا فرمائی ہے، ایسا پیارا دستور دیا ہے۔ اگر غور کریں تو اللہ نے کس قدر اس بندے کو پر آسانیاں فرمائی ہیں۔ بندہ بیمار ہے، نماز کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا، اللہ پاک کس قدر مہربان ہے کہ میرا بندہ قیام ضروری تھا لیکن تو بیٹھے بیٹھے پڑھ لے، اس لیے کہ تو بیمار ہے، بیماری دینا بھی میرا کام ہے اور صحت یابی دینا بھی میرا کام ہے۔ بیٹھے بیٹھے نماز تو ادا کر لے، نماز مکمل کا ثواب میں رب عطا کر دوں گا۔ وضو کے لیے اللہ پاک نے اپنی کلام پاک میں حکم ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، وضو کا طریقہ بتایا، اعضاء کو پانی سے دھونا ہے، فرمایا فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، اور سنو اگر تمہیں پانی نہیں ملتا مٹی سے تیمم تم کر لو، وضو کا ثواب میں پورا رب عطا فرما دوں گا۔ کس قدر دین رحمت ہے، اللہ نے کس قدر آسانیاں فرمائی ہیں۔ صبر کی حالت میں ہے، صبر مشکل ہے، اللہ پاک نے نماز کو قصر کر دیا، نماز کی تخفیف کر دی، رکعتوں میں کمی کر دی، اور صرف یہاں تک نہیں کہا میرا بندہ ظہر عصر اکٹھے جمع کر لے، مغرب عشاء اکٹھے جمع کر لے، دونوں ملا کر نماز پڑھ لے۔ حالانکہ نماز کا ایک اللہ نے وقت مقرر فرمایا ہے، لیکن بندے کے لیے اللہ نے کس طرح آسانی فرما دی، اپنے قانون کو تبدیل کر دیا کہ میرے بندے کو پر کوئی مشقت اور تکلیف نہ آئے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ بندے کے اوپر وہی بوجھ وہی تکلیف ڈالتا ہے جو وہ برداشت کر سکتا ہے۔ اللہ نے ہمیں کیسا عظیم اصول دیا ہے، کیسا پیارا ضابطہ دیا ہے، کیسا پیارا دین دیا ہے۔ اسلام دین رحمت ہے، سراپا اس میں رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، سکون ہی سکون ہے۔ ہم نے اس کو مشکل بنا دیا ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں چھوٹے چھوٹے عملوں پر اللہ نے اجر و ثواب ڈھیروں ثواب عطا فرما دیے۔ یہ کیوں؟ اللہ رب العالمین اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، اللہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ میرا بندہ جہنم میں جائے، سب کچھ دکھا دیا۔ اللہ انا ہدینا السبیل اما شاکرا و اما کفورا،
دونوں راستے دکھا دیے، یہ راستہ کامیابی کا ہے، یہ راستہ ناکامی کا ہے، دونوں راستے اللہ نے بتا دیے ہیں۔ اور آسانیاں کس قدر ہیں، اللہ رب العالمین نے کس قدر ہمارے اوپر آسانیاں اور کس قدر رحمتیں بھرمائی ہیں۔ ہم اپنے آپ کو خود مشقت میں ڈالتے ہوئے دین سے دوری، عبادت بھی اللہ پاک نے کس قدر رب کی مہربانی ہے۔ دنیا کماؤ، دنیا کے خزانے جمع کرو، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اگر دنیا جمع کرنا، زیادہ ڈھیر لگانا ناجائز ہوتا تو پھر زکوٰۃ کس چیز کی ہے؟ حج کا فریضہ، اگر ان چیزوں کے اوپر غور کرتے ہیں ہاں، لیکن فرمایا کماؤ، شریعت کے حدود میں رہ کر۔ صحابہ جا رہے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ ہیں، ایک نوجوان کو دیکھا، بڑا طاقتور، لہیم و شہیم۔ صحابہ اس کی جوانی کو دیکھ کر، اس کے جوش مارتے ہوئے خون کو دیکھ کر، اس کی طاقت و قوت کو دیکھ کر صحابہ کہنے لگے لو کان ھذا فی سبیل اللہ، کاش یہ بھی ہمارے ساتھ آج جہاد کے لیے جا رہا ہوتا، یہ مجاہد ہوتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ ان خرج یسعی علی ولدہ صغارا فہو فی سبیل اللہ۔ فرمایا اگر یہ بندہ رزق حلال کے لیے نکلا ہے، محنت کر رہا ہے، تو سمجھ لو یہ بھی تمہارے ساتھ جہاد میں شامل ہے، رزق اپنے لیے کما رہا ہے۔ اللہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر اجر و ثواب کے ڈھیر عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی مہربانی ہے، اپنے بندوں سے محبت کی نشانی ہے۔ چھوٹا سا عمل کرتا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، کتنی بڑی دعا ہے۔ فرمایا جو بندہ دن میں 100 مرتبہ یہی ایک جملہ، یہی ایک کلمہ ادا کر لیتا ہے، اللہ اس کے زندگی کے صغیرہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے بیان فرمایا وَلَوْ كَانَ مِثْلُ زَبَدِ الْبَحْرِ، اس کا ایک گناہ نہیں، دو نہیں، سمندر کی جھاگ کے ذرات کے برابر بھی اگر اس کے گناہ ہیں، اس نے یہ دعا پڑھ لی، اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما رہا ہے۔ یہ اللہ کی محبت، اپنے بندوں سے پیار کی نشانی ہے۔ چھوٹی چھوٹی چھوٹے چھوٹے عمل ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسند احمد کے اندر روایت موجود ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 آدمیوں کا واقعہ بیان فرمایا۔ ایک شخص اٹھا، دیکھا کہ رات کو یہاں مسافر گزرتے ہیں اور یہاں پڑاؤ ڈالتے ہیں، ان کے پاس گھوڑے سواریاں ہیں، باندھنے کے لیے پریشان ہوتے ہیں۔ اس نے لکڑیاں اٹھائی اور کیل بنا کے زمین کے اوپر سارے گاڑ دیے لائن سے، کہ تاکہ آنے والے مسافر اپنے جانوروں کو، اپنی سواریوں کو یہاں باندھ سکے، پریشانی نہ ہو۔ دوسرا شخص گھر سے نکلا، دیکھا کہ سارے راستے کے ساتھ ساتھ اس طرح یہ لکڑیاں گڑی ہوئی ہیں، اس نے سارے کیل نکال دیے کہ رات کا وقت ہوتا ہے، اندھیری رات، کوئی مسافر یہاں سے گزرے اور اس کو یہ کیل لگ جائے، ٹھوکر لگے، گر جائے، زخمی ہو جائے، تکلیف ہو، اس نے وہ سارے کیل باہر زمین سے نکال دیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کی نیت یہ تھی آنے والے مسافروں کو تکلیف نہ ہو، اپنے جانوروں کو باندھے۔ اس کی نیت یہ تھی آنے والے مسافروں کو تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ نے ان دونوں کے گناہ کو معاف فرما دیا۔ اللہ بہانے ڈھونڈتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی حالت میں آپ جنت جہنم کی سیر کرتے کرتے ایک ایسے مقام پر پہنچے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک نوجوان کو دیکھا، بڑا خوش اور خوشی کا ایک عجیب اس کا منظر، چہرے کی رونق، خوشحالی کا ایک عجیب منظر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ کر حیران ہو گئے، آپ رک گئے اور پوچھا یہ کون نوجوان ہے؟ جنت کے مختلف مناظر، مختلف چیزیں دیکھتا آیا ہوں، لیکن ایسا حسین، ایسا جمیل اور ایسا خوش نصیب اور ایسا خوش مزاج، خوشحال چہرے کی رونق میں نے کہیں نہیں دیکھا، یہ کون نوجوان ہے؟ بتایا گیا کہ یہ وہ انسان ہے، یہ وہ نوجوان ہے۔ اپنے گھر سے باہر نکلا اور راستے کے اوپر ایک خاردار لکڑی لٹکی ہوئی تھی، ہر آنے والے مسافر کو جو بھی وہاں سے گزرتا، کسی کے جسم پہ لگتی، کسی کے کپڑے پہ لگتی، تکلیف پہنچتی،
بس یہ واپس پلٹا، اس نے کلہاڑی اٹھائی اور فقطعہ، اس ٹہنی کو اس نے کاٹا، فاخرھا عن الطریق، راستے سے دور پھینک دیا تاکہ آنے والے مسافروں کو تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ کو اس کا یہ کام اتنا پسند آیا، اللہ نے اس کے گناہ معاف فرما کے جنت میں یہ مقام عطا فرما دیا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، یہ دین رحمت ہے، اللہ پاک نے ہمیں یہ اسلام رحمت دی ہے۔ اللہ پاک نے چھوٹی چھوٹی کاموں پر اتنی نیکیوں کے ڈھیر عطا کر دیا، اور نبی علیہ السلام نے ہمیں اس لیے دعائیں سکھلائی ہے۔ آپ علیہ السلام نے ہمیں تعلیمات دی ہے ہر معاملے میں۔ آج ہم پریشان کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو بھلا دیا، اس طرف ہماری کوئی توجہ نہیں ہے۔ ہمارے اوپر کوئی مشکل آئے گی، ہم مختلف راستے اختیار کریں گے، مختلف راہیں اختیار کریں گے، مختلف سوچیں، مختلف لوگوں سے ملاقاتیں، مختلف ان سے مشورے کریں گے، جبکہ نبی علیہ السلام نے ہمیں تعلیمات دی ہے کہ پریشانی کے حل کے لیے دعائیں سکھلائی ہے۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن گزرے، نبی علیہ السلام نے پوچھا، اے عمران آج کل کتنے خداؤں کی پوجا کر رہا ہے؟ کہنے لگا، واحد فی السماء، ایک آسمان میں ہے، وسبعۃ فی الارض، اور 7 زمین پر ہے، آج کل ان کی پوجا کر رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے عمران اگر تو ان خداؤں کو چھوڑ کر صرف ایک خدا جو آسمان پہ ہے، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کر لے، اس کا ماننے والا بن جا، میں تمہیں ایک ایسی دعا بتاتا ہوں جو تیری دنیا کی مشکلوں کو بھی دور کر دے اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت بھی عطا فرما دے۔ عمران چلا گیا، کچھ دنوں کے بعد اس کے دل میں بات آئی، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، اور آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے ایک دعا کے متعلق بتایا تھا۔ نبی علیہ السلام نے وہ دعا سکھلائی، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، جس میں دنیا کی بھی بھلائیاں، دنیا کے تمام شروں سے، حتیٰ کہ اپنے جسم کی شرارتوں سے بھی اللہ نے محفوظ فرمایا ہے، اور آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ چھوٹی چھوٹی دعائیں، لیکن فائدے کتنے ہیں۔ نبی علیہ السلام آپ ایک دن اپنے گھر سے باہر نکلے، دیکھا آپ کی زوجہ مبارکہ سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پہ بیٹھی ہوئی ذکر کر رہی ہے۔ آپ کسی کام سے چلے گئے، کافی دیر بعد، کافی دھوپ چڑھ چکی ہے، دن گرم ہو چکا ہے، نبی علیہ السلام واپس تشریف لائے۔ آپ نے دیکھا کہ جویریہ مصلی پر بیٹھی ہوئی ہے رضی اللہ عنہا۔ پوچھا کہ اسی وقت سے بیٹھی ہو؟ جی ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت سے بیٹھی ہوں، اللہ کا ذکر کر رہی ہوں، دعائیں پڑھ رہی ہوں۔ کیا میں تمہیں وہ دعا نہ بتاؤں کہ جو دعا تو جب سے بیٹھی ہے اب تک جتنا بھی تو نے ذکر کیا ہے، اس پورے ذکر کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اور یہ دعا ایک پلڑے میں رکھ دی جائے، یہ ایک دعا اس تیری پوری محنت سے بھاری اور وزنی ہو جائے گی۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ دعا بتائیے۔ آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یہ 4 کلمے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ فرمایا یہ 4 کلمے، یہ دعا تو پڑھ لے، صبح سے لے کر اس وقت تک بیٹھنے کی تمام تیری محنت، تیرا ذکر، یہ سارا ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اور دوسرے پلڑے میں صرف اس دعا کا وزن یہ بھاری ہو جائے گا۔ معمولی دعائیں نبی علیہ السلام نے، اگر آپ غور کریں، جہاں آخرت کی کامیابی ہے وہاں دنیا کے بھی بڑے مسائل ہیں، بڑے فوائد ہیں۔ نبی علیہ السلام نے عبداللہ سے کہا، کیا میں تمہیں الا ادلکا علی کنز من کنوز الجنہ، اے عبداللہ کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے خزانہ نہ بتاؤں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ قل لا حول ولا قوت الا باللہ، فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، جنت کے خزانوں میں سے خزانہ، آخرت کی کامیابی، اور پھر دنیا کے کیا فوائد ہیں؟
مسند احمد کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آ کر رونے لگ گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا گم ہو گیا، بڑی تلاش بڑی محنت کی، کہیں کوئی اس کا پتہ نہیں چلا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جاؤ یہ دعا پڑھو۔ کیا فرمایا؟ کہ تم بھی پڑھو اور جاؤ اپنی بیوی سے بھی کہو یہ دعا پڑھو۔ کیا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، اسی کا وَإِيَّاهَ بِقَوْلِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، فرمایا تم بھی یہی لا حول ولا قوت الا پڑھتے رہو، اپنی بیوی سے بھی کہو وہ بھی پڑھتی رہے، اللہ رب العالمین تمہارے بیٹے کو واپس لائے گا۔ کچھ ہی دن گزرے ہیں کہ بیٹا واپس پلٹ کے آیا، ماں بھاگتی ہے، اس کو اپنے گلے سے لگاتی ہے اور پوچھتی ہے بیٹے کہاں چلے گئے؟ اماں جان ڈاکوں کے ہاتھ لگ گیا تھا، ان ظالموں نے وہاں ہمیں رکھا ہوا تھا، بہت سے نوجوان تھے جن کو انہوں نے اغوا کیا ہوا، جانور انہوں نے چوری کیے ہوئے اور ہم سے وہ جانور چرواتے تھے اور ہمارے اوپر نگران اور محافظ مقرر تھے، پھر بیٹے آپ کیسے آ گئے؟ کہا اماں جان ایک دن ایسے بھی ہوا کہ میں نے دیکھا سارے چوکیدار سارے نگران ایک دم ان کے چہرے جھک گئے، آنکھیں بند ہو گئی، وہ ان کی حالت میں سارے نیچے ہو گئے، میں نے موقع پایا میں بھاگ کے آیا، کہا بیٹا وہ کون سا دن تھا، کون سا وقت تھا؟ وہی دن اور وہی وقت اس نے بتایا جس دن محمد مصطفیٰ نے دعا کا طریقہ بتایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں عرض یہ کر رہا تھا آج ہم نے اللہ نے ہمیں یہ رحمت والا دین دیا ہے، ہر ایک کے مسائل، ہر پریشانی، ہر مشکل، ہر پریشانی کے حل کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دعائیں سکھلائی ہیں۔ ہمارے پاس فرصت نہیں ہے، ہم دوسرے راستے اختیار کریں گے، لیکن ہمارے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ جو اللہ کے پیغمبر نے ہمیں تعلیم دی ہے ہم اس تعلیم کو حاصل کریں، ان دعاؤں کو یاد کریں، دعاؤں کو سیکھیں۔ ہمارے پاس یہ وقت نہیں ہے، ہم دوسرے راہوں پہ چلے جاتے ہیں جہاں اپنا ایمان، عمل، عقیدہ بھی برباد کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ہر چیز کی دعائیں، کون سی مشکل ہے؟ ابو داؤد کی روایت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی سے گزرے، دیکھا ایک جوان بیٹھا ہوا، کہا اس وقت نہ تو نماز کا وقت ہے، دوپہر کے ٹائم مسجد میں خیریت؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑا پریشان ہوں، مقروض ہو گیا ہوں، کاروبار نہیں لگتا، انتہائی پریشان ہوں، قرضے دار آ کر گھر کی کنڈی کھٹکاتے ہیں، پریشان ہوں، یہاں چپ کے بیٹھا ہوں تاکہ لوگ گھر پہ کنڈیاں کھٹکاتے رہیں گے، میں تھوڑا سا آرام تو کر لوں، انتہائی پریشان ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا میں تمہیں دعا نہ بتاؤں؟ اگر وہ دعا پڑھنا شروع کر دو اللہ تیرے سارے غم، سارے تیرے قرضے بھی ادا کر دے، تیری پریشانیاں بھی ختم ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتائی، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ ابو داؤد کی روایت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام چند دنوں بعد آپ کی ملاقات ہوئی، پوچھا کیا ہوا تیرے قرضوں کا، کیا ہوا تیرے غم و ہم کا؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سے میں نے دعا پڑھنا شروع کی ہے اللہ نے کاروبار میں وہ برکت پیدا کر دی ہے کہ میرے سارے قرضے بھی ختم ہو گئے ہیں اور اس وقت میرے سارے غم و ہم ختم ہو گئے، گھر کے اندر 10 درہم فالتو رکھے ہوئے ہیں جو میرے کام سے بھی فالتو ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ نے ہمیں یہ دین رحمت دیا ہے، ہر شعبے، ہر پریشانی، ہر بیماری، ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں ان دعاؤں کے یاد کرنے کا اللہ ہمارے دلوں میں شوق پیدا فرما دے۔ آئیے وہ دعا بتاؤں آخر میں کہ سب سے قیمتی اور سب سے اہم چیز اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ کی رحمت جب تک شامل حال نہیں ہوگی بندہ نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ نے فرمایا، صحابہ نے پوچھا بلا انت یا رسول اللہ، اللہ کے نبی کیا اللہ کی رحمت کے بغیر آپ بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، آپ بھی جنت میں نہیں جا سکتے؟ فرمایا ولا انا حتی یتغمدنی اللہ برحمتہ، فرمایا جی ہاں اس وقت تک میں محمد بھی جنت میں نہیں جا سکتا جب تک اللہ کی رحمت میرے پر شامل حال نہ ہو۔ آئیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے
ہمیں دعا سکھلائی ہے رحمت کی طلب کی، کسی شیخ نے نہیں، کسی خطیب نے نہیں، کسی واعظ نے نہیں، کسی مفکر نے نہیں، یہ دعا سکھلائی ہے کس نے؟ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی لا نفسی طرفت عین واصلح لی شانی کلہ لا الہ الا انت۔ اے اللہ ہر وقت ہر لمحہ مجھے اپنی رحمت میں شامل ہار رکھ۔ اللہ کوئی ایسا لمحہ ایسا وقت نہ آئے آنکھ جھپکنے کی دیر بھی مجھے اپنی رحمت سے دور نہ کرنا۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین حق سمجھنے کے ساتھ عمل و عقیدہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔